إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حاضرین جمعہ، آج جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی اور اس سے استفادہ ہر دور ہر زمانے کی ضرورت ہے. بطور خاص موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، روشنی کا مینار ہے، ہدایت کا سامان ہے. تو اس حوالے سے کچھ چند گوشے، چند پہلو رسول اللہ کی سیرت سے میں پیش کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کی جو خاموشیاں ہیں، آپ کی جو تائیدات ہیں، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو ذات ہے، ہر ایک میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا ہے، یہ مسئلہ بہت صاف کر دیا ہے. سلف فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی کما نعلم سورۃ من القرآن. ہم ایسے ہی سیرت کو سیکھنے سکھانے کو اہمیت دیتے تھے، نبی کے غزوات کو، سرایا کو سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت دیتے تھے، جیسے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی اہمیت. قرآن پاک کی ایک صورت جیسے یاد کی جاتی ہے، جیسے یاد کرایا جاتا ہے، جیسے بتائی جاتی ہے، جیسے سمجھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتے تھے، وہ ہم سمجھاتے تھے اسی طریقے سے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو. یہ اہمیت ہے سیرت کی، کیونکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو قوت ملتی ہے، فقہی احکام کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. صحابہ کی تربیت آپ نے کیسی کی، انقلاب کیسے پیدا کیا، حالات کا مقابلہ کیسے کیا، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس کے انداز سمجھ میں آتے ہیں، اس کے اسالیب جاننے کو ملتے ہیں. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے
اسی سیرت رسول سے ہمیں مدد ملتی ہے اور آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے، آپ کی منزلت دریافت ہوتی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کی اپنی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ آپ واقعی سچے تھے، آپ واقعی دیانتدار تھے، آپ واقعی اللہ کے نبی تھے، آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ بھی واضح ہوتا ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا جو منہج تھا، جو ان کا راستہ تھا نبی کی پیروی میں، نبی کی محبت میں، نبی کی باتوں کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، وہ بھی ہم کو جو ہے سمجھ میں چیزیں آتی ہیں، اور زندگی کے تمام میدانوں میں ہمیں اسی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے سیرت بہت اہم چیز ہے، اور یہ موضوع بہت اہم ہے، سیرت کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا اور ان کتابوں کو سمجھنا اور سمجھانا اور بچوں کے لیے اس کی رہنمائی کرنا اور اس کو میسر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب آئیے وہ چند گوشے میں پیش کرتا ہوں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بطور خاص، جن کی ہمیں موجودہ حالات میں سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں قیادت کا شوق ہے، مرا نہیں ہے لیکن شوق ہی ہے۔ قیادت اصل میں کوئی شوق نہیں ہے، قیادت ضرورت ہے۔ ہم نے ضرورت کو شوق بنایا ہوا ہے، ہم اسے شوق کے طور پہ دیکھتے ہیں یا کمائی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ قیادت ہمارے لیے روزگار ہے، قیادت ہمارے لیے روزی کا سامان ہے، ہماری روٹی اور سالن کا انتظام ہے۔ قیادت کو ہم نے ضرورت کے تحت نہیں استعمال کیا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قیادت اللہ کے رسول کی سیرت میں ایک منصب نہیں، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک قائد کوئی تخت پہ بیٹھا ہوا شخص نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اور آپ ذمہ داری کے مسئلے میں جانتے ہیں کہ ذمہ داری وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈیوٹی پہ ہیں یا نہیں ہیں، باہر ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں وہی اسکول ہی چل رہا ہے۔ اگر آپ اسکول کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے گھر پہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں آپ کا گھر ہی چل رہا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کو منصبی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے اگر قیادت کو ذمہ داری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ مطابق ہو جاتی ہے۔ قیادت کے لیے مال اور اسباب کی حرص سے نجات کی ضرورت ہوتی ہے، تب قیادت ہے۔ روزی کمانے کے لیے آپ نے قیادت کی ہے، روزی کمانے کے لیے نیتا گیری اختیار کی ہے، روزی کمانے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی روٹی کا انتظام ہے، آپ کے سالن کا انتظام ہے، آپ کے گھومنے کا انتظام ہے، آپ کے پھرنے کا انتظام ہے، آپ کے واہ واہ کہلوانے کا انتظام کر رہے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں قوم کی۔ بھائی اپنے پیٹ کو قوم سے مت جوڑا کرو، سیدھا منافقت چھوڑو اور اپنے پیٹ کا نام لو، اپنی ضرورت کا نام لو، یہ قوم کا نام استعمال مت کیا کرو۔ چاہے وہ کوئی مولوی قوم کا نام استعمال کرے، چاہے کوئی نیتا قوم کا نام استعمال کرے، ملت کا نام استعمال کرے، اسلام کا نام استعمال کرے، رسول اللہ کا نام استعمال کرے، لا الہ الا اللہ کو استعمال کرے۔ قرآن، رسول، سیرت، حدیث استعمال کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ نبوت سے پہلے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوددار شخص تھے، اپنی روزی خود کمانے والے تھے۔ صرف روزی کمانے والے نہیں تھے، اماں خدیجہ کی شہادت ہے کہ تکسب المعدومہ، آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے ہمارے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نقشہ ہے۔ آپ ایک بہترین تاجر تھے، آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے جا کر کے بہت اونچے پیمانے کی تجارت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا یہ حال ہے، مگر نبوت کے بعد تجارت باقی نہیں رہی، روزگار کے ذرائع ختم ہو گئے۔ آپ نے پھر فقر کو ترجیح دیا، آپ نے ضرورتیں اپنی کم کر دیں، اپنا شوق ختم کر دیا، اپنی سادگی کو بڑھا دیا۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، نبوت سے بعد کی زندگی کچھ اور ہو گئی۔ جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں بعد کے زمانوں میں،
بعد کے زمانوں میں ان میں اگر کچھ غنیمت بھی آتا ہے تو وہ غنیمتیں بھی آپ کے گھر میں باقی نہیں رہتی ہیں، آپ ان کو نکالتے رہتے ہیں، لوگ مطالبہ کرنے والے آتے ہیں، طلب کرنے والے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال صبح آتا ہے، شام ختم ہوتا ہے، مال شام کو آتا ہے، صبح کو ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ قیادت فرمائی تھی، اس قیادت کا ایک نقشہ دیکھیے۔ آپ کی بیویوں نے جب مدینے میں خوشحالی آ گئی، مسلمانوں کے کپڑوں میں، مسلمان عورتوں کے لباس میں، ان کے کانوں میں، ان کے چہروں میں وہ خوشحالی کا رنگ دکھنے لگا، تو آپ کی بیویوں نے، زمانہ بھی کچھ اور عرصہ ترقی کر چکا تھا، آپ کی بیویوں نے مل کر کے آپ سے خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، آپ کی بیویوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ضرورت کا مطالبہ اس وقت کیا جب مسلمانوں میں نسبتاً خوشحالی آ چکی تھی، وہ کاٹو مارو کی کیفیت ختم ہو چکی تھی، وہ حالات بدل چکے تھے۔ جب حالات بدل چکے، آپ کی بیویوں نے سوچا کہ ان حالات سے ہم بھی فائدہ اٹھانے کا حق رکھتی ہیں۔ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، کوئی یہ دنیا کی طلب ہی نہیں تھی، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ایسا ناراض ہوئے تھے کہ ایسا لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے۔ آپ کی بیٹی، جس بیٹی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ایک پورا فرقہ بن گیا ہے، ایک پورا گروہ بن گیا ہے، منہج اسلام سے منحرف ہو گیا ہے، وہ اتنی عظیم بیٹی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ، کہ کوئی بچہ بھی نہیں ہے، کوئی بچی بھی نہیں ہے، ساری بچیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، سارے بچے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، ایک واحد بیٹی بچی ہے، سارے بچوں کا پیار اسی بیٹی پہ آ گیا ہے، ساری بیٹیوں کا پیار اسی بیٹی پہ آ گیا ہے۔ آپ کے دل میں جو خاندانی محبت تھی، وہ ساری محبت سیدہ خدیجہ کے سینے کے لیے، آپ کے وجود کے لیے وہ محبت آپ کی تڑپتی ہے رسول گرامی کی۔ لیکن جب غلام کا مطالبہ لے کر کے آتی ہیں، نوکر کا مطالبہ لے کر کے آتی ہیں کہ محنت کرنی پڑتی، ابا حضور یہ نیلے پڑ جاتے ہیں، یہ کوکھ میری، یہ میرے ہاتھ نیلے پڑ جاتے ہیں، یہ بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، دن رات کی مشقت جو ہے، اس مشقت میں کچھ آسانی ہو جائے، اس کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، غلام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرورت پوری کرنے کے بجائے دعائیں سکھلاتے ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے کے بجائے بتاتے ہیں صفہ والوں کی ضرورت زیادہ ہے بیٹی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اور آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے صدقہ ہی حرام کر دیا۔ دنیا جہان مال زکات سے فائدہ اٹھائے گی، کیا کوئی سادات میں غریب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ ہر سید مالدار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سادات کے لیے اس کے باوجود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ حرام کر دیا کہ میرے خاندان کا، میرے اہل بیت کا کوئی بھی زکات استعمال نہیں کر سکتا، صدقہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کیا تو کیا ہی، انتقال کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، انتقال کے بعد بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ ابا نے مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں چھوڑا ہے، جو چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے۔ یہ اپنی روزی کمانے والے، یہ اپنے پیٹ کا سادن ڈھونڈنے والے، یہ اپنے کاروبار کرنے والے، یہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، قوم کا لیبل لگاتے ہیں۔ کوئی خاتون بازار میں زلفیں لہرا رہی ہوتی ہے، الیکشن کمپین کے لیے برقع پہن لیتی ہے، یہ استعمال ہے دین کا، یہ استعمال ہے قوم کا۔ اور قوم اتنی جاہل ہے، قوم اتنی نادان ہے کہ عمل کی راہوں کو چھوڑ کر کے ایسے نعروں پہ قربان ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو قبول کرتی ہے، ریجیکٹ نہیں کر پاتی، آواز نہیں اٹھا پاتی کہ بھائی کسی کو قیادت کرنا ہے، نیتاگیری کرنی ہے، اپنی روزی کا سامان کرنا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا استعمال مت کرو، ووٹ ایسے بھی ملے گا، یہ دین مت بیچو، ووٹ ویسے بھی ملے گا، یہ برقع مت استعمال کرو، ووٹ تمہارے بالوں کے کھلے ہونے کے باوجود ملے گا۔ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، کوئی اسلامی خلافت نہیں ہے، ووٹ ملے گا اور جتنا ہی برا ہوگا اتنا ہی ووٹ ملے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا، یہ دین کا، یہ قوم کا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یا اللہ کا، یہ مت استعمال کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قوم کو سمجھنا چاہیے جہالت ہے، اس جہالت سے نکلنا چاہیے، یہ جذباتی نعروں میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ایک سیرت رسول یہ چیز بتاتی ہے۔ دوسری چیز تصادم اور ٹکراؤ سے گریز۔
मक्की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, गालियाँ दी जाती रहीं, धमकियाँ दी जाती रहीं। अल्लाह के रसूल ने हमेशा ऐसे रास्ते इख्तियार किए कि आप टकराव से बचते रहें, लड़ाई से बचते रहें, तसादुम से बचते रहें। मक्की ज़िंदगी ही में नहीं जब कमज़ोर थे, मदनी ज़िंदगी में जब मुसलमान इकट्ठा हो गए, मुसलमानों की एक जमात बन गई, एक जमीयत बन गई, एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम में भी मुसलमानों ने तसादुम की पॉलिसी से गुरेज किया, टकराने से गुरेज किया, अपनी ज़बान के लिहाज से भी, अपने अमल के लिहाज से भी। यानी बातें भी ऐसी नहीं बोलते थे कि टकराव पैदा हो, काम भी ऐसा नहीं करते थे कि टकराव पैदा हो, और ऐसे हालात जब आ जाते थे तो उन हालात से निकल जाते थे ताकि टकराव का माहौल ना पैदा हो। आपने बद्र की लड़ाई लड़ी, आपने उहुद की लड़ाई लड़ी, आपने अहज़ाब की लड़ाई लड़ी, लेकिन सब डिफेंसिव थे। कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दाम नहीं किया लड़ाई का, तसादुम का, टकराने का इक़दाम नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी जंगें इक़दाम में नहीं, दिफा में लड़ी। और जंग अहज़ाब के बाद भी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कभी इक़दाम किया, वो भी डिफेंस के लिए किया, आपने तसादुम के लिए नहीं किया, आपने टकराने के लिए नहीं किया। सुलह हुदैबिया का कितना ख़तरनाक मंजर है। सुलह हुदैबिया का वाक़या मालूम है आपको। अबू जंदल कह रहे हैं, मुसलमानों मैं तो इस उम्मीद पे आया हूँ कि मुझको लेके जाओगे, ये मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं, ये लोग मुझको मारते हैं, मुझे घर में सताया जाता है, आज तुम आए हो। वो जंजीर पहने घिसटते हुए चले आए थे, उन्हें पता चल गया था आज मुसलमान आए हैं। तो मुसलमानों की उम्मीद में कि मुसलमान मुझे देखेंगे, जज्बात की आंधी आएगी, ईमान के तकाजे उभरेंगे, मुसलमान मुझको लेके जाएंगे। वो आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुआहदा अभी लिखा नहीं गया है, इनको छोड़ दो, मेरे साथ कर दो। कहा ये पहली मुखालफत मानी जाएगी अगर आप इनको लेके गए। कहा ठीक है, मुआहदा छोड़ दो, पर्सनली मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे वास्ते छोड़ दो। कहा हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। मुसलमानों, आपके जज्बात से कहीं ज़्यादा जज्बात थे। वो रसूलुल्लाह का थूक रोकने वाले, वो रसूलुल्लाह का पानी रोक लेने वाले, वो रसूलुल्लाह के इशारों पे जान देने वाले, वो रसूलुल्लाह के इशारों पे सर कटाने वाले। वो तीर आ रहे रसूलुल्लाह की तरफ से, पलट पलट के अपने सीने को तीरों की तरफ कर देने वाले। तीर इधर से आता है, सीना इधर कर देते हैं, तीर इधर से आता है, सीना इधर कर देते हैं, मेरे हबीब को तीर ना लगे। ये वो लोग थे, उनके बात आपसे कहीं ज्यादा थे। लेकिन रसूलुल्लाह की पैरवी के सामने, हदीस रसूल के सामने जुम्बिश नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जज्बात की आंधियां हैं, मुसलमानों को कोई खुशी नहीं है उस मुआहदे से। हमारा मुसलमान होके जाएगा मदीना, तुमको वापस करना पड़ेगा, तुम्हारा काफिर होकर के मक्का आ जाएगा, हम नहीं वापस करेंगे। लेकिन जरा बच्चों को हम मुश्किल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सीरत है, इसमें कमाल क्या है, हिकमत मुसलमानों के यहाँ थी। रसूलुल्लाह समझ रहे थे। मैं एक कंडीशन को समझा देता हूँ कि बसीरत किसको कहते हैं, हिकमत किसको कहते हैं, आप जरा समझिए। मैं एक चीज़ को खाली समझाता हूँ। सुलह हुदैबिया में काफिरों ने यह शर्त लगाई कि हमारे से कोई मुसलमान हो के मदीना गया, तुम्हें वापस करना है, और मदीना से कोई दीन बदल करके मक्का आ जाएगा, हम नहीं वापस करेंगे। भाई सीधा सीधा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा। हम और आप होते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, लेकिन रसूल के सामने बोलता कौन? आपने मुआहदा कर लिया। हिकमत क्या थी मैं एक बताता हूं खाली। हिकमत, अक्ल इस्तेमाल करना सीखिए। सीरत रसूल ये बताती है, अल्लाह के रसूल ने सोचा, और अल्लाह की मशीयत और हिकमत थी कि भाई जो मुसलमान से काफिर हो गया, वो सड़ा टमाटर अपने थाली में रख करके करना क्या है? भाई जो काफिर हो गया, दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, तो जब इस्लाम छोड़ दिया तो वो सड़ा टमाटर हम क्यों रखेंगे? वो तो बदबू फैलाएगा ना, वहां जितना रहेगा। वो निकल करके जल्दी अपने गैंग में चला जाए, बहुत अच्छा है कि नहीं है? हम रख के क्या करेंगे? हिकमत समझ, वो तो जितना ही रहेगा उतनी ही गंदगी फैलाएगा। एक जुरसूमा से दूसरा जुरसूमा, दूसरे से तीसरा जुरसूमा। और मदीने में अगर कोई मुसलमान होता है तो उसे जो है, और वो भाग के जाता है आपके यहाँ, तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो भाई मक्के में कोई मुसलमान होता है और मदीना भाग के चला जाता, तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सोचा कि भाई अब सब सुन ही रहे हैं, मुआहदा सबको मालूम ही है, जो मुसलमान हो काहे को जाए ऐलान करने, चुपचाप मुसलमान रहे, हालात बदलेंगे देखा जाएगा। यह हिकमत है।
حالات ایسے ہیں، معاہدہ ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے کہ بھائی مکے میں جو مسلمان ہو کے مدینہ بھاگ کے جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، تو سیدھا سیدھا وہاں کے لوگوں کو سمجھ لینا ہے، کچھ اعلان نہیں کرنا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ پوسٹر بازی نہیں کرنی ہے، کچھ بتانا نہیں ہے، اتنا کامن سینس رکھنا ہے کہ بھائی دل میں ایمان آ گیا، مسلمان ہو گئے، اپنے گھر میں چپکے سے نماز پڑھ لینے کا، کیا کرنے کو شور کرنے کا، جب حالات بدلیں گے تو نکل کے آ جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے۔ حکمت تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی وہ سخت کنڈیشن تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصادم سے گریز کیا، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ آپ اور ہم ہوتے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، مگر کیسے ہمارے حج کو روکا گیا، کیسے ہمارے عمرہ کو روکا گیا؟ نماز نہیں پڑھتے مگر عمرے میں مسئلہ ہو جاتا، وہ نمازی لوگ تھے، عمرے سے روکا گیا، عمرہ کی نیت کر کے آئے تھے لیکن واپس ہو گئے، تصادم سے گریز کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو وہاں کی بات تھی، اگر آپ اقلیت میں کہیں ہیں تو غیر مسلم اقوام سے تصادم سے بچنا، ٹکراؤ سے بچنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ ہمیشہ ایسے راستے اختیار کرنا چاہیے، بزدلی سے نہیں، حکمت سے، ڈر کے نہیں، بصیرت سے، کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹکراؤ اگر آپ جیت بھی جائیں تو آپ کے لیے نقصان، آپ ہار جائیں تو بھی آپ کے لیے نقصان۔ ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز کرنا یہ رسول اللہ کی سیرت کا حصہ۔ جہاں تک پہنچ سکوں گا موضوع چلوں گا، 4-5 پہلو تھے۔ نظام کو چیلنج کرنا ایک چیز اور ہے۔ بھائی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ سسٹم کو نہ چیلنج کریں، سسٹم نہیں چیلنج کیجیے، افراد سے نظام تبدیل ہوتا ہے۔ آپ کچھ لوگ جمع ہو کر کے، کہیں کچھ لوگ جمع ہو کر کے کسی سسٹم کو چینج کرنا چاہیں تو سسٹم نہیں چینج ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ افراد کو چینج کریے، سسٹم کو چینج کرنے کی محنت نہیں کیجیے۔ مسلمانوں میں عام طور پہ، اور ایک جماعت تحریکی، جماعت اسلامی جس کو بولتے ہیں، تھوڑا نام لینا بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا، میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ ایک دم کلیئر ہو جائے مسئلہ۔ ان کے ہاں عام طور پہ نظام کو چیلنج کرنے اور ٹکرانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مسلم ممالک میں اس کے نقصانات دیکھ لیجئے۔ آپ بات کر رہے ہیں، خیر وہ اسلامی حکومت کون سی آپ لانا چاہتے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو آپ افراد تیار کیجیے۔ آپ کسی حکومت سے ٹکراتے کیوں ہیں؟ آپ نے ٹکرائے تو شام میں کچھ ہو گیا، بحرین میں کچھ ہو گیا، لیبیا میں کچھ ہو گیا، اردن میں کچھ ہو گیا، مصر میں بھی کچھ حالات ادھر ادھر ہو گئے، فلسطین میں، تمام جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے نظام سے ٹکرانے کا نتیجہ دمار اور تباہی ہوتا ہے۔ آپ کو افراد پہ محنت کرنی چاہیے، افراد کو بدلیے۔ نظام دھیرے دھیرے بدل جائے گا، 100 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، بس آپ افراد کو بدلیے۔ ہم جہاں اقلیت میں ہوں اس قسم کی غلطی ہوتی رہی۔ ہماری طاقت خرچ ہونی چاہیے تھی تعلیم پر، ہماری طاقت خرچ ہونی چاہیے تھی تجارت پر، ہماری طاقت خرچ ہونی چاہیے تھی دعوت پر، ہماری طاقت خرچ ہونی چاہیے تھی اخلاق پر، ہماری طاقت خرچ ہونی چاہیے تھی معاشرت پر، لیکن ہماری طاقت ہمیشہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کر کے مظاہروں میں، احتجاج میں، اور جو ہے ٹکرانے میں، تصادم میں، تو ایسا تو میں ویسا، تو باپ تو میں تیرا باپ، اس میں خرچ ہوئی۔ اس کے لیے مسلمان نہیں بنا تھا۔ خرچ ہونی چاہیے تھی طاقت وہاں جہاں ضرورت تھی۔ سماج میں جب افراد بدلتے ہیں تو نظام بدلنے کا مطالبہ خود ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افراد بدل دیے تو مسلمانوں نے خود ہی مطالبہ کیا، کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد والی اجازت ہو۔ افراد جب بدل گئے تو مطالبہ خود ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے کہا کہ صرف بالشت بھر کپڑا لٹکا سکتی ہو، مردوں کے لیے کہا ٹخنے تک، اور عورتوں کے لیے بالشت بھر لٹکانا تو مطالبہ ہوتا۔ افراد بدل گئے ہیں نا، مطالبہ اور ہو رہا کہ اے اللہ کے رسول بالشت بھر میں کہیں پیر نہ دکھ جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا بھیا ٹھیک ہے ایک ہاتھ لٹکا لینا مگر اب اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ افراد جب بدلتے ہیں تو مطالبے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ افراد جب بدلتے ہیں تو گھریلو گدھے کا گوشت ہانڈیوں میں پک رہا ہوتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، ہانڈیاں پلٹ دی جاتی ہیں۔ افراد جب بدل جاتے ہیں ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، شراب کا ایک حرمت کا اشارہ ہوتا ہے، نالیاں شراب سے بہنے لگتی ہیں۔
अल्लाह के रसूल का चंदे का इशारा होता है, लोग अपना घर बार उठा करके ले आते हैं। अलगरज जब लोगों में अबू बकर बन जाएंगे, लोगों में जब उमर पैदा हो जाएंगे, लोगों में जब सैयदना उस्मान हो जाएंगे, लोगों जब हजरत अली पैदा हो जाएंगे, लोगों में जब अमीर मुआविया पैदा हो जाएंगे, तो खिलाफतें आएंगी, हुकूमतें आएंगी, ज़माने बदलेंगे, निज़ाम बदलेगा, कानून तैयार होगा, सिस्टम बनेगा, कैसर भी जो है रौब से भर जाएगा और शाह ईरान भी डरेगा। लेकिन कब? जब अफराद बदल जाएंगे तब। बात निजाम के बदलने की मत किया करो, बात अफराद को बदलने की किया करो। अफराद जब बदलते हैं निजाम खुद बदल जाता है, मुआशरा खुद बदल जाता है, अखलाक खुद बदल जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें नमूना मिलता है। और फिर सोच मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, रवैया मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ठोस बुनियादों पर थी, मुस्बत बुनियादों पर थी। कोई मुशरिकीन को सबक सिखा देंगे, इन काफिरों को मारेंगे, इनको ऐसा कर देंगे, इनको वैसा कर देंगे, इन बुत पूजने वालों को मसल देंगे, ये सोच लेके रसूलुल्लाह नहीं उठे थे। अल्लाह के रसूल के सामने अबू जहल मदऊ था, अबू लहब मदऊ था, हाँ उमैया मदऊ था, उतबा मदऊ था, ये सारे लोग मदऊ थे। यानी ये वो लोग हैं जिन पर हमें काम करना है, जिनको हमें दीन देना है, ये वो लोग हैं जिनको हमें मारना है। ये सोच करके रसूलुल्लाह नहीं खड़े हुए थे। रसूलुल्लाह की सोच पॉजिटिव थी कि मैं एक हक लेके आया हूं, एक सच लेके आया हूं। अबू लहब को भी वो सच मिलना चाहिए। अबू लहब भी इस लिहाज से बनी आदम का हिस्सा है, आदम की औलाद में से भाई है, उसको भी ये दौलत मिलनी चाहिए। अबू जहल को भी ये दौलत मिलनी चाहिए, उतबा को भी ये दौलत मिलनी चाहिए, उमैया को भी ये दावत मिलनी चाहिए। ये सोच थी अल्लाह के रसूल की। ये सोच नहीं थी कि इनको मारना है, इनको टकराना है। यही वो सोच थी रसूलुल्लाह की मुस्बत और सीधी कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, ये सीरत का एक छोटा सा वाकया मकतब के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गौर कीजिए इसमें मसला क्या है कि अमानतें देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया, ये सब जानते हैं। सवाल यह है, हजरत अली को अपने बिस्तर पर छोड़ना कोई आसान बात थी? जैसे गार में अल्लाह के रसूल के साथ होना, हिजरत के सफर में रसूलुल्लाह के साथ होना अपनी जान देना था, ऐसे ही रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सोना अपनी जान देना था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस जोखम में डाला कि ऐसा हो सकता है अमानतें देनी हैं। किनको अमानतें देनी है? उन मुशरिकीन को जिनकी वजह से भाग के जा रहे हैं। ये पॉजिटिव सोच है, ये मुस्बत रवैया है। मुशरिक हैं, उन्होंने सताया है, उन्हीं की वजह से मक्का छोड़ना है, उन्होंने सब कुछ किया हमारे साथ, लेकिन अब मौका आया है तो ऐसा नहीं है कि जब ये जालिमों ने ऐसा किया ही है तो इनका रुपया इनको क्यों दूं? ये हमारी जान लेने के दर पे हैं, हम इनका रुपया इनको देंगे लेकर के चलो छोड़ो अपनी जान बचाओ? नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल एक सच लेके खड़े हुए थे, सच लेके खड़े हुए थे, इसलिए सच के लिए सच्चा काम कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी सोच के मुसलमान मतलूब हैं जो इस जहन से काम कर सकें। सीरत का अमली पैगाम है, अमल का, सीरत में अमल का पैगाम है। जवाबी अमल, रद्द अमल से किया जाने वाला काम देर तक नहीं ठहरता कि उसका मकसद अपने जज्बात को तस्कीन देना होता है। जो रिएक्शन होता है, जो रद्द अमल होता है, उसमें जज्बे को ठंडा करना होता है। जब जज्बा ठंडा हो जाता है, रिएक्शन की बुनियाद पे होने वाला काम रुक जाता है, लेकिन अगर मकसद के तहत कोई काम शुरू होता है तो वो जारी रहता है। इनकलाब सिर्फ मुस्बत सोच से आता है, मुस्बत अमल से आता है। मुशरिकीन नाकाम रहे क्योंकि उनकी बुनियाद रद्द अमल थी, वो रद्द अमल में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराना, अल्लाह के रसूल को नीचा दिखाना, आपको सताना, आपको कत्ल करना, आपको मार देना और दिल को ठंडा करना, यह मुशरिकीन का मकसद था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मुशरिकीन को मारना नहीं था, उनको दावत पहुंचाना मकसद था। आप एक सच की पॉजिटिव तरीके से बुनियाद लेके खड़े हुए थे और मुशरिकीन एक झूठ लेके खड़े हुए थे और रद्द अमल में, रिएक्शन में। इसलिए रद्द अमल करने वाले, रिएक्शन के तौर पे काम करने वाले नाकाम हो गए और जो पॉजिटिव तरीके से जो खड़े हुए थे वो कामयाब हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे, आपको शायर कहा जाता है, आपको पागल कहा जाता है, आपको काहिन कहा जाता, आपको मजनू कहा जाता, आप पे इल्जाम लगाए जाते, लेकिन चूंकि आपके अंदर एक सच था, वो सच लेके आप चलते रहे। आपकी गुस्ताखी
गुस्ताखियाँ होती रहीं, इक्का दुक्का कार्रवाई के वाक़यात आपको मिल जाएंगे, वरना रसूलुल्लाह ने ये गुस्ताख रिसालत सरतन से जुदा ऐसा कोई नारा सहाबे किराम से नहीं लगवाया। सब कुछ होता रहा, आप जिस सच को लेके चल रहे थे उसी सच पे फोकस किया, इधर उधर डाइवर्ट हो करके लोगों के डाइवर्ट करने की वजह से आप मुनहरिफ नहीं हुई, अपने रास्ते पे लगे रहे। आखिरी बात मैं करके बात ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जश्न नहीं शुक्र की तालीम देती है। ये मुसलमानों में दुनिया के नाम पर भी जश्न का रुझान बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, दीन के नाम पर भी जश्न का रुझान बहुत पैदा हो गया है। फला तारीख जश्न, फला तारीख जश्न, फला फला रात, फला फला रात, शबे रजब, शबे मेराज, शबे फला, यौमे फला, फला डेका। ये मुसलमानों में ये माहौल बहुत है। अल्लाह के रसूल ने कुछ दिन दे दिए हैं, वो काफ़ी हैं। उमूमी तौर पे शुक्र की तालीम रसूलुल्लाह ने दी है। जो जश्न है ईद का उसमें भी शुक्र ही है। तो रसूलुल्लाह की सीरत जश्न नहीं शुक्र की तालीम देती है, तौफीक की दुआ की तालीम देती है। मक्का फतेह हुआ, आपने कोई जश्न नहीं मनाया, आपका सर तवाज़ो से झुका हुआ था। दीन मुकम्मल हुआ है, सर तवाज़ो से झुका हुआ है, फतह मिली है, सर तवाज़ो से झुका हुआ है। सहाबा को आपने मनासिब दिए, ओहदे दिए, लेकिन ये मनसब मिलने की वजह से सहाबा ने कोई जश्न नहीं मनाया। अबू बकर खलीफा हुए, जश्न नहीं मनाया। हज़रत उमर खलीफा हुए, जश्न नहीं मनाया। उस्मान गनी खलीफा हुए, जश्न नहीं मनाया। अली मुर्तज़ा, अमीर मुआविया, जो भी खुलफा होते हैं वो जश्न नहीं मनाते, क्योंकि मुसलमान बतौर ख़ास मनासिब को जश्न के पहलू से नहीं देखता, जिम्मेदारी के पहलू से देखता है। लेकिन जब आपकी नीयत हराम खाने की होगी, आपकी नीयत रोज़ी की है, आपकी नीयत पेट की है, तो कोई मनसब मिलने पे आप वो जश्न मनाते हैं, वो हरा हरा जश्न मनाते हैं, वो नीला नीला जश्न मनाते हैं, वो पाउडर पूरे मजमे में छिड़क देते हैं, और नाचते और हाथ हिलाते भी हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो भी रसूल अल्लाह के नाम पे, वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नाम पे। इसको जश्न कहा जाता है। ये सीरत के बिल्कुल मुआरिज़ है। और मुसलमानों को इस तरह के ढकोसलों से, इस तरह की जज्बाती और बेहंगम और बेतुकी बातों से एतराज़ करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए, और मुस्बत बुनियादों पर, दीन की बुनियादों पर, ठोस बुनियादों पर सच्चा मुसलमान बन के दुनिया को दिखाना चाहिए। हालात आएंगे, बदरो उहुद के भी हालात आएंगे, मक्के वाले भी हालात आएंगे, अज़ाब के हालात आएंगे, तमाम तरह के हालात आएंगे, लेकिन सच पे अगर आप कायम रहेंगे, हक पे अगर आप कायम रहेंगे, एक दिन सामने वाला सोचेगा वाकई आदमी सच्चा है और हमारी दावत कबूल करेगा। यही आज का हल है, यही सीरत का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की, रहनुमाई लेने की, हिदायत लेने की, उसवा पकड़ने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।